رسالت کے پھول یا حضرت امام حسین علیہ السلام کے دربار میں امام حضرت مہدی زمان پہ بآواز بلند رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لا يوم كيومك يا أبا عبد الله الحسين صلوات پڑھ محمد علیہ محمد ایک اور بلند ترین صلوات آپ حضرات پڑھ لیں تھوڑا تھوڑا اور آگے آگے دیکھا ہے اور سمٹ جائے تاکہ بعد میں اگر لوگ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے حضرات ایک اور صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرت آگے آ جائیں خالق کائنات پروردگار عالم کا مراد جتنا اس کا شکر کا سجدہ کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو فرشتہ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے اور میں بارہا کہتا ہوں علماء تشریف فرمائیں اور ہمارے بزرگ مولانا فرحت صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا میرا خطاب میرے ہم سن و سال جو ہمارے بھائی انہی سے ہے اور ان لوگوں کے لیے اصلاح کے طور پر عرض کر رہا ہوں لہٰذا چونکہ شب بیداری کی مجلس اور وقت اچھا خاصا ہو چکا ہے لہٰذا نہیں چاہوں گا کہ زیادہ انجمن اور نوحے اور ان کے درمیان آپ پہ حائل رہوں لہٰذا چونکہ میری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے شہزادی کا صدقہ ہے جو پہنچا ہوں آپ تک بخار بہت زیادہ تھا دو تین باتیں میں عزاداری سید الشہداء اور کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا اور انشاءاللہ سہمت آپ کی تمام ہوں ایک بلندی صلوات سے سب بار بڑھنے بلندی تو رمضان والی صلوات نہ بھیجیے محرم والی صلوات بھیجیے محسوس کریے کہ ہم اور آپ یہ کربلا یہ پورا سلسلہ جو ایام عزا کا جاری و ساری ہے اور ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں حسین مظلوم میں کربلا اور اسیران کربلا کی یاد تازہ ہو رہی ہے اور یہ غم سال ہر سال اور آج 1400 برس ہو گئے لیکن غم کربلا اور حسین مظلوم کا یہ ماتم نہ کل رکا ہے نہ آج رکا ہے نہ کبھی رکے گا اور یہ سلسلہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے اور میں اسی لیے فقرہ آپ کے حوالے کروں کہ یہ فرش اعضا بڑی عظیم نعمت ہے کچھ مصروں کے ساتھ
میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے قریب ہو سکوں کہ بڑے اچھے کچھ مصرے کہیں کہ پیشانی اتنی لمبی ہوئی ہے تو کچھ مصرا تو میں سنا ہی سکتا ہوں کہ جہاں والے سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خلد خود چل کے آتے ہیں، یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں اور ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں، ارے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں۔ مائک والے کو آواز صحیح کریں کیونکہ آواز بہت ہو رہی ہے، اور صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں۔ یہ عظیم درسگاہ ہے، یہ فرش اعزاز، اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے اسکول قدر جانیں اور اس کی اہمیت جانیں۔ ابھی دیکھیے اتنا بڑا مجمع، شاید مجمع بہت ہو، کچھ لوگ ادھر ہوں کچھ لوگ ادھر ہوں، یہ فرش اعزاز وہ عظیم نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پہ کم از کم بیٹھ کے اس سے وابستہ ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عظمت کو سمجھیں۔ شاید وقت ادھر ٹہل اڑ کے نکل جائے، لیکن ٹہلنا وہ کمال نہیں ہے، اصل اس فرش اعزاز پہ بیٹھنا کمال ہے۔ ہم اگر یہاں آئے تو کچھ یہاں سے لے کے جائیں، یہ فرش اعزاز وہ عظیم نعمت ہے۔ نہیں، شاید اس کا احساس ابھی نہیں ہوگا، نہیں، میں یہ فقرہ میں نے کئی جگہ کہا ہوں اور چونکہ غسل کا بھی کلی وہاں پروگرام تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ اس کا احساس ابھی نہیں ہوگا۔ کسی نے مچھلی سے پوچھا کہ پانی کا وقار کیا ہے، پانی کی ویلو کیا ہے، پانی کی اہمیت کیا ہے، تو مچھلی کو ہمیں کیا پتا، پانی میں مچھلی ہے تو اسے پوچھا پانی کی عظمت کیا ہے، کہ ہمیں کیا پتا، اور جیسے ہی پانی سے باہر آئی، توجہ کر رہا ہوں، جیسے پانی سے نہیں، آپ بہتر کون جانے گا، ابھی پچھلے سال معاملہ رکا تھا تو کیسے تڑپ رہے تھے، ارے توجہ کر رہا ہوں، کیسے تڑپ برقرار تھی کہ نہیں کر پائے، یہ کر پائے۔ محسوس کریے جب تک پانی، مچھلی پانی میں تھی اور اسے پوچھا گیا کہ پانی کے بغیر ہمیں کیا پتا، اور جہاں ادھر جال میں پھنس کے پانی سے باہر آئی اور پھر پوچھا کہ پانی کی حیثیت کیا ہے، کہ پانی ہی ہماری زندگی ہے، پانی ہی ہماری حیات ہے، پانی ہی ہماری ویلو ہے، پانی ہمارا سب کچھ ہے، پانی سے نہیں۔ اس فرش پہ بیٹھنے کا احساس اس وقت نہیں ہوگا کہ جب موت کا تھپیڑا ہمیں یہاں سے وہاں لے کے جائے گا، اور اس کے بعد جب وہاں پہ دیکھے گا تب پتا چلے گا کہ کاش ایک فرش اعزاز میں اور بیٹھ جاتے اور مجلس میں آ جاتے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ اس سلسلے کو، یہی فرش اعزاز ہے۔ اور میں چاہ رہا ہوں کچھ لوگ سنیں اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بات کو سمجھیں ہمارا، اور یہ عظیم فرش اعزاز ہے۔ اب جو علماء میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہاں کے اوپر ہم خود سے نہیں آتے ہیں، بلکہ جس کو توفیق ہوتی ہے وہ یہاں سے یہاں آتا ہے۔ ہر آدمی نہیں ہے، جتنے نہ جانے کتنے لوگ کوشش تو صحیح کرتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھنا اس کے لیے شرف ہے تو یہاں کے اوپر آ رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسی جگہ ہے، میں کیا کہوں آپ سے، اسی لیے شاید اللہ بہتر نے یہ فقرہ کہا کہ جو مجلس میں جایا کرو تو یہ نہ کہو کہ مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ کربلا جا رہے ہیں۔ مجلس میں جا رہے ہیں تو یہ نہ کہو کربلا جا رہے ہیں۔ کربلا جا رہا ہے کیا مطلب، جو کربلا جاتا ہے وہ بوڑھا نہیں رہتا، سمجھ چکا رہا ہوں، جو کربلا جاتا ہے وہ بوڑھا نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ کربلا اگر سمجھ کے جا رہے ہو تو جو اثر کربلا کا ہے، سمجھ چکا رہا ہوں، وہ اثر اس فرش اعزاز کا ہے۔ محسوس کریے، اگر ہم آپ اس کو درک کر سکیں اور محسوس کر سکیں تو بہت بڑی بات ہے
کہ جو چیز اور جو اہمیت کربلا کی وہ یہی کی ہے اور یہی سب ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ تبدیلی، یہ بدلاؤ، یہ چینج سب یہی فرش غزہ سے ہوتا ہے. اور آپ اس سے جو کہہ رہے ہیں میں بات بہت جلدی پہنچا رہا ہوں کہ یہی فرش غزہ سے سب کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم اور آپ کو چھوڑیے، ہم اور آپ کیا بدلیں گے؟ وہ معصوم ہستیاں، وہ معصوم فرشتے جن کو نہ کھانے کی حاجت نہ پینے کی حاجت، ان کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو میں بتا رہا ہوں ہم اور آپ کو یہاں آنے کے لیے جو مقصد و غرض ہے کہ جب وہ فرشتے ہیں روایت میں کہ جب وہ فرشتے وہاں سے یہاں آتے ہیں اور یہاں شریک ہو کر آپ کی بزم سے وہاں پہنچتے ہیں، تو جو فرشتے نہیں آئے ہوتے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کہاں گئے تھے. تو میں بتا رہا ہوں وہ فرشتے بتاؤ کہ کہاں گئے تھے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم فرش عذاب پہ گئے تھے، بلکہ وہ پلٹ کے پوچھتے تمہیں کیسے پتا. توجہ چاہ رہا ہوں کہ تمہیں کیسے پتا کہ ہم کہیں گئے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں ہم پر تمہیں کیسے پتا کہ ہم کہیں نہیں. اگر بات پہنچ رہی تو دعاؤں سے نوازیے گا تاکہ تمہیں کیسے پتا. میں نے کہا فرش عذاب یہ چینج اور بدلاؤ یہ ساری چیزوں کی جگہ ہے. یہی سے تو سارا مقدر سمجھتا ہے، یہی سے تو تبدیلی زندگی آتی ہے، یہی تو مزاج انسانی الگ ہوتا ہے، یہی تو فرق پتا چلتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہی سے تو یہ فرق پتا چلتا ہے کہ باطل کا چہرے کا اثر کیسا ہونا چاہیے، حق کے چہرے کا اثر ہونا چاہیے. یہی تو آنے والا اگر حیوان ہے تو انسان بن کے جاتا ہے. یہ ساری تبدیلی اسی فرش عذا سے ہے. محسوس کریے کہ تمہیں کیسے پتا، فرشتے کہتے تمہیں کیسے پتا کہ ہم کہیں گئے تھے اور کہیں سے آ رہے ہیں. کہ اس لیے جناب جب آپ گئے تھے تو رنگ اور تھا، خوشبو اور تھی، اب جب آ رہے ہو تو رنگ بدلا ہوا ہے. غور کریے یہی پیغام فرش عذا کا ہے کہ جب یہاں آؤ تو رنگ اور ہو، جب یہاں سے جاؤ تو رنگ ہو. صلوات پڑھ دو محمد علیہ ایک اور بدل کریے صلوات پڑھ دو. دیکھیں آپ میرے ساتھ دیے، میری طبیعت بہت ناساز ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچوں. یار دو تین باتیں میں چاہ رہا ہوں کہ ہو جائے. یہ اصلی جو ارتقاء یہ فرش عذا ہم اور آپ اس سے جڑے، بات اسی فرش عذا ہی اگر ہو جائے تو کتنا زیادہ بہتر ہے. آپ دیکھ لیں پورا سلسلہ پوری روایت آپ دیکھیں کتنا اہتمام ہے اس فرش عذا کے لیے. علماء فقہا ایک صلوات پڑھ دیں مولانا کے لیے. اسی فرش عذا کے لیے کہتا ہے تمام روایات آپ اٹھا کے دیکھیے. روایات میں خاص کر کتنا اہتمام ہے، کتنے معجزے اسی فرش عذا کے لیے، کتنی چیزیں کہ اس لیے ہم اور آپ اس کی عظمت کو اس لیے نہیں محسوس کرتے کہ ابھی سب کچھ ہمارے پاس ہے. ابھی ہم مچھلی میں اور 1 سال کی طرح آپ نے دیکھا ہے. اچھا یہ بھی وہ کمال ہے اس فرش عذا کا کہ 1 سال کی طرح آپ دیکھا کیسے آپ نے، لیکن اچھا اور اس کے ساتھ حرارت رکھی ہے کہ 1 سال کی طرح کے بعد جب حرارت پیدا ہوئی تو وقت کا کوئی بھی ظالم ہو، میں بتا رہا ہوں میں جب حالے کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی بھی ہو پھر اسے روک نہیں پاتا. آپ دیکھ لیں اور با مقصد اور با ہدف اگر فرش عذا بچ رہا ہے بالکل واقع رہے گا. میں تو بتا رہا ہوں ابھی آپ اپنے دیکھ لیجئے ابھی کیسا بھاتی والوں نے محسوس کریے. اگر با ہدف اور با مقصد اگر فرش عذا ہے
تو انقلاب آتے رہے گا اور انقلاب آئے گا اور ہو نہیں سکتا. اور یہ کمال ہے اس فرشیزہ میں کہ اگر بامقصد و باہدف ہے اور کمال ہی فرشیزہ کا یہ ہے کہ وقت کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ملا کے کہتا ہے نہیں فرشیزہ بچ کے رہے گا, مجلس ہو کے رہے گی, فرشیزہ بچ کے رہے گا. تو سنو آپ خود محسوس کر لیجئے کہ کتنا نہ جانے کتنا پریشر ہوگا, لیکن عزاداروں کے خوف میں یہ باقاعدہ ثابت کیا کہ فرشیزہ بامقصد ہے کہ انقلاب آ کے رہے گا. شاید یہی وجہ تھی کہ جب امام خمینی سے کسی نے پوچھا کہ یہ انقلاب ایران آیا کیسے, تو یہ نہیں کہا کہ میری طاقت سے, لوگوں کی ہمت سے, لوگوں کے ساتھ ملنے سے, کہ نہیں, اگر یہ انقلاب آیا ہے تو اسی محرم و سفر کی وجہ سے آیا ہے, اسی فرش ازا کی وجہ سے آیا ہے. اگر یہ محرم و سفر نہ ہوتا تو یہ انقلاب ایران نہ ہوتا. صلوات پڑھ دو محمد علیہ وسلم. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کربلا یہ پورا سلسلہ کیوں اتنا اہمیت کا حامل ہے. یہ ہم اور آپ نہیں بتائیں گے, یہ ہم اور آپ اس کی وضاحت نہیں کریں گے. کربلا کی عظمت کو ایک معصوم بتائے گا, کربلا کی عظمت کو ایک امام بتائے گا کہ امام کا مقصد کیا ہے. ایک امام اس کی منزلت کو بتائے گا. کیا ہے؟ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے ہیں, اور ایسے عالم میں امام حسن نے دیکھا کہ ان کے زینب رو رہی ہے, کلثوم رو رہی ہے, لیکن جیسے ہی امام حسین کو روتا ہوا دیکھا تو اب ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ لا یومک یومک یا عبداللہ. یہ فقرہ بتائیے کہ اے حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. یہ تسلیت بھرا جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کہ باپ جاگنی کے عالم میں ہو اور اس کے بعد بیٹا رو رہا ہو, باپ کہے بیٹا یہ نہ ہو, یہ بہت بڑی بات نہیں ہے, اس سے بڑا دن تمہارا بنا ہے. یہ تو ایک تسلیت بھرا فقرہ ہے, مصائب کی طرف اشارہ ہے. لیکن آئیے میں آپ کو مصائب نہیں بلکہ حقیقت کربلا کی طرف حسن بتا رہے ہیں کہ کربلا کیا ہے. یہ جو ایک عاشورہ, ایک دن عاشورے کا, آپ خالی اسے ملاحظہ فرمائیں کہ کتنا عظیم ہے. یہ جو 2 مہینہ 10 دن اسی ایک دن کے قیام اور اسی ایک دن کی قربانی کے لیے آپ آج 2 مہینہ 10 دن تک حسین مظلوم پہ ماتم کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ وہ ایک دن کیا ہے, کیا ہو گیا ایک عاشورہ میں اور ایک عاشورہ کے دن میں؟ کبھی اس کی طرف ہم سوچتے ہیں؟ غور کریں نوجوانوں, ایک دن عاشورہ سے عاشورہ نہیں ہے بلکہ پوری کائنات اسی ایک دن میں سمٹی ہوئی ہے. میں توجہ کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں اور دیکھیں چونکہ علماء تشریف فرمائیں بات کوئی میں ٹھنڈک آپ کی خدمت درس کر رہا ہوں. کیا کہا امام حسن نے, امام حسن نے کہ حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. اور ایک جملہ اور سن لیجئے, امام کا کلام امام الکلام ہوا کرتا ہے. توجہ کر رہا ہوں, الفاظ کی میں ذمہ داری لے سکتا ہوں کہ امام کا کلام امام الکلام ہوا کرتا ہے. نہیں اور ذمہ دار ہوں, امام کا کلام صدیوں میں نہیں ہوتا بلکہ صدیوں کی نمائندگی کرتا ہے. توجہ کر رہا ہوں, صدیوں سے آگے ہوتا ہے امام کا کلام. یہ ایک فقرہ ہے امام حسن کا, پوری کربلا کی طرف نشان نہیں پڑا ہے. کیا مطلب؟ آدم کے دن آسان گزرے ہیں. امام حسن یہ فقرہ اگر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھیا حسین آپ کے عاشورہ جیسا کوئی دن نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا ایک دن ایک طرف اور دنیا کے سارے دن ایک طرف. توجہ کر رہا ہوں, ایک عاشورہ ایک طرف اور سارے دن ایک طرف. کیا جناب آدم کے دن آسان گزرے ہیں؟ شوہر و بیوی میں جدائی ہوئی ہے, آدم اور حوا میں جدائی ہوئی ہے, روئے ہیں کتنے برس. جناب آدم کی گریہ مشہور ہے کہ نہیں مشہور ہے؟ حابیل و قابیل والا واقعہ, ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے. جناب آدم کتنی مصیبت بھرا دور ہے, لیکن امام حسن نے جناب آدم کے دن کو نہیں کہا کہ یہ بہت سخت ہے. توجہ کر رہا ہوں, نہیں کہا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے کہتے ہیں, وہ تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں. توجہ کر رہا ہوں, کیسے نہیں تھے, انہی کا نام بتا کے تو آدم آدم بنے. انہی کا نام بتا کے تو آدم آدم بنے. سب دیکھ رہے ہیں, سارے ایام نظر میں ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں مد نظر. اور توجہ, جناب نوح آسان دن گزرے. جناب نوح کے 950 سال تبلیغ کی ہے. ایک مولوی کسی گاؤں میں 1 مہینہ تبلیغ کر لے تو مصیبت کا دفتر اس کے بعد تیار رہتا ہے, پریشانی کا. 950 سال تبلیغ کی ہے, لیکن نہیں کہا جناب نوح کے لیے امام حسن نے
इब्राहिम आगे नबूदी में डाले गए, मुसीबत और परेशानी के आना माए, लेकिन नहीं कहा अल्लाह अकबर, बात खत्म हो रही है। जनाब मूसा फिरौन जैसा बादशाह, मुसीबत परेशानी, नहीं कहा। ईसा के लिए नहीं कहा। खुद पैगंबर जिस नबी ने ये कहा जितनी अजियत मुझे दी गई उतनी अजियत किसी नबी को नहीं दी गई, क्या इमाम हसन अपने नाना के तौर को नहीं देख रहे हैं? तवज्जो कर रहा हूं, लेकिन नहीं कहा आपने इमाम मोहम्मद के लिए, पैगंबर के लिए। खुद अमीरुल मोमिनीन 25 साल खामोशी के साथ जिंदगी गुजारी, खुद बेशिक्या में फकरा कहा कि मेरे हालत में हड्डी फंसी हुई है, आंख में तिनका पड़ा हुआ है। फिर खुद फातिमा पसलियां टूट गई, मुसीबत का आलम है, लेकिन नहीं कहा। खुद इमाम हसन अपना आके देखिए, गैर अगर कुछ बात कहे तो आदमी बर्दाश्त करता है। इमाम का सहाबी आके कह रहा है आप तो मुसल्लीन के इमाम हैं, आपने हमें रुसवा कर दिया, नहीं, लेकिन न जाने क्या था इमाम हुसैन के सिलसिले में कि कहा हुसैन आपके दिल जैसा कोई दिल नहीं। समझ चाह रहा हूं, यानी एक दिन आशूरा इसका मुकाबला कोई दिन नहीं कर सकता। समझ चाह रहा हूं, न आदम के अय्याम, न नूह के अय्याम, न इब्राहिम के अय्याम, न मूसा के अय्याम, न ईसा के अय्याम, सारे दिन एक तरफ, हुसैन का एक आशूरा एक तरफ। नहीं समझ चाह रहे हैं आप, महसूस करिए बात, सारे दिन एक तरफ। अब मेरा जुमला नहीं है, आयतुल्लाह जवाद आमली कहते हैं कि करबला में एक ऐसा राज पोशीदा है कि हुसैन एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं कि एक कदम अगर पीछे हटा ले, आदम की ज़हमतें बर्बाद, नूह की ज़हमतें बर्बाद, मूसा की ज़हमतें बर्बाद, ज़हमतें बर्बाद, इब्राहिम की ज़हमतें बर्बाद, सारे नबियों की ज़हमतें बर्बाद। लेकिन कमाल हुसैन है कि एक कदम आगे बढ़ा के आदम की ज़हमतों को बचाया, नूह की ज़हमतों को बचाया, इब्राहिम की ज़हमतों को बचाया, तमाम नबियों की ज़हमतों को बचाया। इसीलिए तो मासूम ने कहा आदम के वारिस तुम पे हमारा सलाम, नूह के वारिस तुम पे हमारा सलाम। फूल खिलते देखा, या दिल बरे ज़हरा, आपकी कुर्बानी से पत्थर दिल भी पिघलते देखा। हैदरी, हैदरी, सलावत पर मोहम्मद वाले। बड़ा मसाइल का है, फजाइल को गोशा देखना है। करबला में वो राज पोशीदा है कि एक कदम हुसैन का अगर पीछे हट जाता तो सारे नबियों की मेहनतें चली काम चली जाती, सारा मामला खराब था। इसीलिए कहा आदम के वारिस तुम पे हमारा सलाम, नूह के वारिस तुम पे हमारा सलाम, इब्राहिम के वारिस तुम पे हमारा सलाम, मूसा के वारिस तुम पे हमारा सलाम। नबियों की विरासत को जो तहफ्फुज़ करे उसे हुसैन कहते हैं। ये तवज्जो चाहता हूं, उन नबियों की विरासत की हिफाजत करे। क्या था और कौन सी ऐसी चीज थी कि जिसको इमाम हुसैन ने बचाया? क्या था? देखिए आपके सामने में कुछ बातें रख रहा हूँ और आखिरी इस सिलसिले की होगी, क्योंकि ये कैफियत भी कुछ इस तरह की, इससे ज्यादा पढ़ नहीं सकता हूँ। बात समझे कि इमाम हुसैन ने क्या बचाया? 5 शरीयतें थी, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और बोलिए हुसैन ने 5 उसूल बचाए। तवज्जो कर रहा हूं, उसूल दीन कितने? कौन कौन? तशरीफ लाइए, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। इमाम हुसैन ने 5 उसूल बचाए नबियों के, 5 उसूल। आप बताइए 5 उसूल दीन कौन से? बताइए 5 उसूल। नौजवान तबका बोले, इतना तो फर्श में बैठ के आते ही है उसे 5 उसूल दीन कौन से? अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, 5वें। लेकिन नहीं, आज आइए कुछ नए उसूल आपको बता रहा हूँ। 5 कुछ ऐसे उसूल दीन हुसैन ने तहफ्फुज़, और ये नबियों की वो विरासत थी जो हुसैन ने करबला में बचाई। तवज्जो, ये 5 उसूल नहीं, 5 अलग उसूल।
اور یہ ہر نبی کے دور میں اور آج تک ہے اور قیامت تک رہیں گے. کیا ہے 5؟ توجہ چاہ رہا ہوں. 5 اصول ہر شریعت میں اور قیامت تک رہیں گے. حسین نے اس کو بچایا اور وہ تا قیامت باقی رہیں گے. کیا ہے 5؟ پہلا، توجہ چاہ رہا ہوں، پہلی چیز دین کا تحفظ. توجہ چاہ رہا ہوں، پہلی چیز دین کا تحفظ. دوسری چیز عقل کا تحفظ. توجہ چاہ رہا ہوں. اور تیسری چیز جان کا تحفظ. اور چوتھی چیز مال کا تحفظ. اور 5ویں چیز عزت و آبرو کے تحفظ. سمجھے آپ؟ 5 اصول. پہلی چیز یہ 5 الگ اصول آپ کو بتا رہا ہوا ہے. دین کا تحفظ، عقل کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ اور عزت و آبرو کا تحفظ. یہ 5 اصول ایسے تھے جو ہر نبی کے زمانے میں اللہ نے دیے. کہا کہ دیکھو وہ ساری شریعتوں کی حفاظت تو ہو مگر یہ 5 اصول کی حفاظت ہمیشہ ہونی چاہیے. اچھا، کمال انتخاب ہے کہ یہ 5 اصول ایسے کہ اللہ نے ان 5 کی ضد کو حرام قرار دیا. دین کے مقابل میں کفر کو حرام، عقل کے مقابل میں شراب کو حرام. توجہ چاہ رہا ہوں، عقل کے مقابل میں شراب کو حرام، جان کے مقابل میں قتل و غارت خودکشی کو حرام. توجہ چاہ رہا ہوں، مال کے مقابل میں غصب کو حرام. ارے کم سے کم اس پہ تو بولیے. غصب پہ حرام اور لوٹ کو حرام. غور کریے، یہ ہمیشہ سے پوری چیز مانی گئی. لٹیروں کو نہیں محسوس کریے، ہمارا حال لعنت بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. لٹیروں پہ لعنت، لٹیروں پہ لعنت. لیکن لٹیروں پہ لعنت بھیجنے سے پہلے عمل ساتھ ہو، عمل ہو. ایسا نہ ہو کہ خود 4 بیگھہ مارے بیٹھے ہو اور لعنت کر رہے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ہمارا معاملہ ایسا نہ ہو بات آ گئی ہے تو کہہ دوں. ابھی دیکھیں ایک خبیث ہے جس کے اوپر ہر آدمی لعنت کرتا ہے. دیکھیے ابھی اس کا نام لے لوں جو قرآن کے خلاف بھی وسیموں سے زیادہ صحیح ہے. توجہ دارا ابھی اس کا خالی نام ایسے لے لوں تو 4 لوگ لعنت کر لیں گے. لیکن حق لعنت کا اسی وقت ہے جب خود قرآن پڑھو. توجہ کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک صفحہ دامن میں ہے نہیں اور لعنت کے لیے ہاتھ اٹھتا رہتا ہے. میرے غور کریے، لعنت کا معاملہ ایسا نہ ہو. اور لعنت عمل مانگتی ہے اور عمل نہ ہو تو پھر بیک مارتی ہے. صلوات پڑھو محمد آل محمد. لہذا آپ میرے طرف متوجہ ہیں، بس بات بتا رہی. اسی لیے مال کے مقابل میں اور لوٹ کو توجہ کر رہا ہوں ان چیزوں کو حرام قرار دیا. عزت کے مقابل میں آبرو ریزی، زنا، اس طرح کی چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا. اور یہ ایسے 5 اصول تھے جو آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک یہ رہنے والے ہیں اور ہر دین اور ہر شریعت میں تھے. بہت بڑے علماء خاص متوجہ میری طرف بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دین کے مقابل میں کفر کو حرام، عقل کے مقابل میں شراب کو حرام. توجہ سارے پہچانیے کہ کربلا کیا ہے. آدم جانے لگے اپنے بیٹے کو دیکھ کے گئے، کہا بیٹے سب کی حفاظت ہو لیکن 5 کو توجہ کر رہا ہوں، یہ 5 کو بدکاری سے کٹھیا لو. یعنی اس کے لیے اپنی جان دینی پڑ جائے، جان دینا، مگر اس کی حفاظت ہونی چاہیے. نو جانے لگے بیٹے کو دیکھے گئے کہ دیکھو یہ 5 کی حفاظت ہونی چاہیے. نہ جانے کیسا 5 تھا. توجہ کر رہا ہوں، یہ کہا کیسا 5 تھا کہ کہا دیکھو یہ آدم کی میراث ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے. نو جانے لگے اپنے بیٹے کو دیکھے گئے، ابراہیم جانے لگے اپنے بیٹے کو دیکھے گئے کہ سب کی حفاظت ہو، اس 5 کی حفاظت ہونی چاہیے. موسیٰ جانے لگے ہارون کو دیکھے گئے کہ دیکھیے کہ سب کی حفاظت ہو مگر اس 5 کو بچائے رہیے گا، 5 کی حفاظت کریے گا. جان قربان کرنی ہو جان قربان کر دیجیے گا، دھول لٹانا ہو گھر لٹا دیجیے گا مگر 5 کی حفاظت ہو. عیسیٰ جانے لگے اپنے
بعد دیکھے گئے سب کی حفاظت ہونی چاہیے. محمد کا دور آیا, محمد بچاتے بچاتے سن 11 ہجری میں معاملہ آیا تو محمد جب جانے لگے تو علی کے ہاتھ پر رکھا, کیا اے علی, توجہ چاہ رہا ہو, کیا اے علی سب کی حفاظت ہو مگر 5 کی حفاظت ہونی چاہیے. ایک سلوات پڑھے محمد آل محمد. جب جانے لگے کہا 111 ہجری میں جب جانے لگے تو کہا دیکھیے سب کی حفاظت ہو مگر 5 کی حفاظت ہونی چاہیے. 5 کی حفاظت. علی نے کہا یا رسول اللہ کی جان قربان کر دوں گا, میں جملہ حوالے کروں, 25 سال خاموش رہ جاؤں گا مگر 5 کی حفاظت ہوگی, اس کے لیے جو چاہے قربان ہو جائے. جب علی جانے لگے 47 ہجری میں اپنے بیٹے حسن کو دے کے گئے, کہ میرے لال حسن دیکھو سب کی حفاظت ہو مگر اس 5 کو بچائے رہنا کیونکہ یہ انبیاء کی میراث ہے, یہ رسول کی میراث ہے, یہ ہماری میراث ہے. یہ غور کریے. فوراً حسن نے کہا بابا چاہے اس کے لیے صلح کرنی پڑ جائے مگر یہ 5 کی حفاظت ہوگی, 5 کو ہم بچائے رہیں گے. اس کے بعد جب حسن جانے لگے سن 50 ہجری میں اپنے بھیا حسین کو دے کے گئے کہ اے میرے بھیا حسین دیکھیے سب کی حفاظت ہو مگر 5 کی حفاظت ہونی چاہیے. دین کی حفاظت ہو, جان کی حفاظت ہو, مال کی حفاظت ہو, عقل کی حفاظت ہو, عزت کی حفاظت ہو. حسین نے کہا بھیا جان قربان ہو جائے مگر 5 کو مٹنے نہ دیں گے, 5 کی عزت پہ ہاتھ آنے نہ دیں گے. اب میں کیا کروں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ حسین کیوں نکلے؟ سن 61 ہجری میں ایک ایسا ڈاکو پیدا ہوا کہ جس نے ایک ہی وقت میں دین کا انکار کیا. توجہ چاہ رہا ہوں, دین کا انکار کیا. توجہ چاہ رہا ہوں, دین کا انکار کیا. شراب پی کر عقل کا انکار کیا. آل محمد کو قتل کر کے جان کا انکار کیا. توجہ چاہ رہا ہوں, مال ان کے لوٹ کے مال کے تقدس کو پامال کیا. نہیں آپ نے شاید غور نہیں کیا, یہ سارے اس پر ایک وقت میں یزید نے ڈاکہ ڈالا. اب لوگ کہتے ہیں کہ حسین ہی کیوں آئے؟ بھیا جو آدم کا وارث تھا وہ سامنے آیا, جو نوح کا وارث تھا وہ سامنے آیا, جو ابراہیم کا وارث تھا وہ سامنے آیا. سارا بات پڑھ دے محمد علیہ ایک اس سے بہتر سلوات پڑھ دے محمد علیہ. بس ختم کر دیا میں نے. یہ ہے کربلا. حسین اس وراثت کو بچا رہے ہیں. حسین انبیاء کی اس وراثت کی حفاظت کر رہے ہیں. آسانی سے کربلا نہیں سمجھ میں آئے گی. چوراہے پہ کھڑے ہو کے ڈسکشن کرنے سے کربلا نہیں آئے گی دماغ میں. کربلا کے لیے فرش پہ بیٹھنا پڑے گا. کربلا کے لیے واٹس ایپ چلا کے باہر کھڑے ہونے سے کربلا نہیں سمجھ میں آئے گی. بس آپ کہتا ہوں چاہے بات بری لگے نوجوانوں کو غور کریں. ہمارا نوجوان کب گھستا ہے؟ یہ ماشاءاللہ یہاں میں بات کہہ رہا ہوں, کب گھستا ہے ہمارا نوجوان؟ جب مرغی مسائل پہ آ جائے یا انجمن جب لگ جائے تب سینہ پیٹنے کے لیے آتا ہے. ہاں دیکھیں مجلسیں کیا دیتی ہیں؟ معارف اہل بیت. غور کریے, چیز جب خالی ہو تو صرف آواز کرتی ہے. ہاں توجہ چاہ رہا ہوں, نہیں آپ پہنچے شاید. آپ دیکھیں طبل میں آواز کیوں رہتی ہے؟ ارے نہیں پہنچے. طبل میں آواز کیوں رہتی ہے؟ علماء سے توجہ چاہ رہا ہوں. طبل میں آواز کیوں رہتی ہے؟ چونکہ طبل خالی ہوتا ہے. جیسا مارتے رہیے آواز کرے گا. نہیں غور کریے, اسی لیے یہ سسٹم بنایا گیا کہ پہلے کوئی ذاکر آ کے کچھ پڑھے پھر اس کے بعد سینے پہ ہاتھ ماریے. نہیں غور کریے کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ سینہ معرفت اہل بیت سے بھر جائے گا اور پھر جب اس پہ ہاتھ پڑے گا تب یہی ہاتھ آپ کے سینے پہ نہیں وقت یزید کے منہ پہ تماچا ہوگا.
ایک اور صلوات پڑھ دے بولے کربلا. یہ بہت عظیم درس کا ہے، اسی لیے کہا ذاکر آ کے پہلے کچھ پڑھے لے کے جائے. باہر واٹس ایپ چلا کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس جال میں سب کو پھنسنا ہے اور سب پھنسا ہے. اور کوئی ایسا ہو جو پھنسا نہ ہو بتا دے. یہ ایسی دنیا ہے کہ اس میں ہر آدمی پھنسا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ پھنس رہے ہیں یا پھنسا رہے ہیں. نیٹ کا تو معنی ہی ہے پھنسنا. نیٹ کا دیکھ لیں، ایک ایک گھنٹے گزر جاتے ہیں، باہر کھڑے ہیں، واٹس ایپ ہمارا چل رہا ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، شاید ہم بھی یہی کریں. ممبر میں بیٹھے ہیں، بکراتی جھاڑ رہے ہیں. ہاں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں شاید میری اصلاح ہو جائے. آپ دیکھیں ایک ایک دن کہتے بولا نا، ارے وہ دیکھیے چلائیے کیسے وقت. یہی تو ہے دنیا کو، یہی سے فرق بتانا ہے کہ عقل والی کون کون ہے اور بے وقوف کون کون ہے. یہ ساری دنیا، یہ جو آپ کو 20,000 30,000 کا کھلونا جو گورنمنٹ نے آپ کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، وہ یہ کمال تو یہی ہے کہ کھلونا آپ کو کھیل رہا ہے یا آپ کھلونے سے کھیل رہے ہیں. نہیں توجہ ڈال رہا ہوں. کمال تو اسی وقت آئے گا کہ تب پتہ چلے. انٹرنیٹ کا معنی جانتے ہیں؟ نیٹ کا معنی کیا ہے بتائیں؟ نیٹ کا مطلب جال ہوتا ہے نا، جال. اور اس جال میں بھی پھنسا ہوں. میرے موبائل میں واٹس ایپ ملے گا، ٹویٹر ملے گا، فیس بک ملے گا، سارا ملے گا. یہ میرا نوجوان مجموعہ جو ہے، یہ بھی ہر آدمی، یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں بیچارے، کی پیڈ والا فون اگر کوئی دے، ارے ابھی بھی پچھلے زمانے میں رہ رہے ہیں، ابھی بہت پیچھے ہیں، ابھی کی پیڈ والا استعمال کر رہے ہیں. نہ ہو سامنے کہیں لیکن کہہ دیتا ہے آدمی. یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج، ہر چیز. لیکن دیکھیں کمال اور فرق یہی ہے کہ زندہ قوم کی علامت کیا ہے کہ وہ فرق کرے کہ پھنس رہا ہے یا پھنسا رہا ہے. اور تبھی کمال ہے. یہ ہے دیا ہے اور اس میں سب پھنسا ہے. کبھی آپ نے یہ موسم بہت صحیح ہے، برسات کا دیکھا ہے نا، ہر طرف پانی بھرا ہوا ہے. آپ کے ابھی پھول میں بھی ایک حادثہ ہمارے دوست کے بھائی کا بھی ہوا، خدا بڑی رحمت کرے. جمان دیکھیے یہ ندی ہر طرف بھری ہوئی ہے. یہ سارا خدا سب کو محفوظ رکھے. اور جن کو نہیں تیرنے آتا ہے واقعی وہ وہاں کا جائے، اور خاص کر جو آتا ہے اس کو بھی چونکہ گھر پہ والدین منتظر ہیں، سخت مرحلہ ہے. دیکھیے ہر طرف کہیں ندی، ہر آدمی، آپ صبح اٹھیے دیکھیے جال لے کے ہر آدمی جا رہا ہے. پوچھے کہاں جا رہا ہے؟ ندی کی طرف. کہاں جا رہے ہیں؟ گڑھی کی طرف. کہاں جا رہے ہیں؟ تالاب کی طرف. اچھا یہ دیکھیے آدمی اپنے ظرف کے اعتبار سے کوئی کٹیا لے کے جا رہا ہوتا ہے، جس کی حیثیت کٹیے کی ہے، جس کی حیثیت جو ہے جال کی ہے، وہ جال لے کے جاتا ہے. اچھا یہ جو لے کے جا رہا ہے اس سے خالی پوچھیے. آپ، میں آپ کے سامنے فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں اور بات سمجھیے. یہ جو لے کے جا رہا ہوتا ہے، آپ خالی اس سے پوچھیے کس لیے جا رہے ہو، کس لیے جا رہا ہو. اور آپ نے کبھی دیکھا ہے مچھلی پھنساتے ہوئے؟ جب جال ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف مچھلی پھنستی ہے. یہ جو ہمارا نوجوان کہتا ہے نا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، چیز آ جاتی ہے، ہم تھوڑی نہ چاہتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے کیا صرف مچھلی پھنستی ہے؟ نہیں. آپ نے دیکھا کہ مچھلی کے ساتھ کچھ خرافات بھی پھنستے ہیں، کچھ الٹی سیدھی چیزیں بھی آتی ہیں، کچھ اور بھی چیزیں آتی ہیں. مگر کیا کرتا ہے مچھوارا مچھلی کو لیتا ہے اور بوری کو پانی کے حوالے کر دیتا ہے. نہیں یہ نوجوان طبقہ تو میرے ساتھ ہو جائے تو بات اگر پہنچ رہی ہے کہ مچھوارا مچھلی کو لیتا ہے، خرافات کو پانی کے حوالے کرتا ہے. لیکن یہ عام مچھوارے کی بات ہے. لیکن اگر مچھلی مارنے والا ان میں سے ہوگا، شیعوں میں سے ہوگا، تو مچھلی میں بھی فرق پیدا کرے گا کہ حلال کون سی ہے اور حرام کون سی ہے. نبی کا قول یہی ہے، ثابت ہے قرآن سے. تینوں
بڑی صلوات پڑھنے آپ فرشتہ یہ فرق بتاتی ہے کہ حلال کون سی اگر ان میں سے ہوگا تو وہ ہر مچھلی کو نہیں لے گا، مچھلی میں بھی فرق پیدا کرے گا کہ حلال کون سی ہے یا حرام کون سی ہے۔ ایک تبلیغی فقرہ آپ کے حوالے کر دوں، اتنا فرق تو ہماری قوم کا بچہ کرے گا ہی کہ چوٹے والی کون سی ہے، صحرا کس پہ ہے اور کس پہ نہیں ہے، اتنا تو سوشل میڈیا پہ کرنا ہی پڑے گا کہ حجاب والا کون ہے اور بے حجاب کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب دیکھیں مجھ سے کہا جا رہا ہے تھوڑا سا مجلس اور بڑھا کے پڑھیے، کیونکہ میری کیفیت دکھے نہیں ہے اس حالت میں۔ واقعی میں بہت کوشش کر رہا ہوں اور تقریباً 102 تھا اور میں کل کے پروگرام میرا تھا، سب میں نے کینسل کر دیا ہے، لہٰذا میں بہت جلدی اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس آخری اس سلسلے کی، بس اسی لا یوم نکالنا ہے۔ حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں، یہ کربلا ہی ہے۔ آپ دیکھیں ایک عاشورہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی دن نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی دن آپ اٹھائیے عاشور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جنہوں نے اس دن کو نہیں سمجھا، اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھ پائے۔ ابن عباس جیسا آدمی حسین کو روک رہا ہے، ام سلمہ روک رہی ہیں، دیکھیں اس دور کے لوگ نہیں سمجھ پائے۔ جو آج مجھ جیسا جاہل آدمی کہہ دیتا ہے ممبر سے کہ میں نے حقیقت کربلا بیان کر دی، 1400 سال ہو گئے ابھی تک الف بائے کربلا بھی کسی نے بیان نہیں کیا ہے۔ حقیقت کربلا تو دور کی بات ہے، اور اسی لیے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے۔ ہمارے یہاں بھی لوگوں نے لکھا کہ حسین کربلا کس لیے گئے تھے، کس لیے گئے تھے؟ ہمارے یہاں لکھا، کوفیوں نے خط لکھا لہذا حسین کربلا کے لیے نکل گئے ہے، ہمارے یہاں لکھا گیا باقاعدہ۔ جو بڑکا نمازی ہے وہ کہتا ہے نماز کے لیے حسین نکل گئے، جو بڑکا روزے دار ہے وہ کہے گا روزے کے لیے حسین نکل گئے، جو بڑا زکوٰۃ دینے والا ہے وہ کہے گا زکوٰۃ کے لیے حسین نکل گئے۔ ہر آدمی اپنے تو بڑکا حاجی ہے وہ کہتا ہے حسین حج کے لیے نکل گئے۔ لیکن میں جملہ آپ کے سامنے کہوں، یہ ساری چیزیں اگر بچانا ہوتا تو حسین مدینے میں رہتے سب کچھ بچ رہا ہوتا۔ حسین اس کے لیے تو نہیں نکلے، نہیں۔ میں اصل میں دیکھیں یہ ہم لوگ ہدف اور مقصد اتنا چھوٹا کیوں بنا دیتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ آج جو ہمارے درمیان یزید ایک فٹ بال بنا جو پھر رہا ہے، ہاں توجہ چاہ رہا ہوں، آج جو ہمارے درمیان جو یزید فٹ بال بنا پھر رہا ہے، وہاں سے کھڑے ہو گئے یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، وہاں بچہ کہہ دیا یزید مرد آباد، چھوٹے سے چھوٹا لڑکا جو ہے وہ بھی بڑی آسانی سے جو کہہ لیتا ہے یزید مرد آباد۔ یہ جو اتنا فٹ بال بنا ہوا پھر رہا ہے، اسی وجہ سے ہم سوچ نہیں پاتے۔ نہیں، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اصل میں یزید اتنا بونا تھا نہیں، اسے بونا زینب نے بنایا، نہیں اسے بونا سجاد نے بنایا۔ یا اتنا بونا جو ہے اس لیے ہم سوچ نہیں پاتے، ہم غور نہیں کر پاتے کہ یزید کیا سوچ رہا تھا۔ گفتگو آخری ہے، ٹھیک ہے؟ 3 کام یزید نے کیے ہیں 3 سال میں، بس یہ 3 کام سنیے اور مجلس ختم ہو گئی۔ 3 کام بتائیے کون سے؟ سن 61 ہجری میں امام حسین کا قتل، سن 62 ہجری میں تاراج مدینہ، سن 63 ہجری میں کعبے پہ حملہ۔ کیا ہے بتائیے؟ سن 61 میں حسین کے قتل کا مطلب جانتے ہیں یزید کیا چاہتا تھا؟ امامت کا خاتمہ۔ یہ توجہ چاہ رہا ہوں، تاراج مدینہ سے یزید کیا چاہتا تھا؟ کہ نبوت کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے، نبوت کا خاتمہ۔ نہیں آپ پہنچے، کعبے پہ حملہ یعنی کس پہ حملہ؟ جو چاہ رہا ہوں، کعبے پہ حملہ یعنی کس پہ حملہ؟ توحید پہ حملہ، توحید پہ حملہ۔ اب جب توحید پہ حملہ، اس کا بچہ ہی کیا ہے؟ امامت کا خاتمہ، نبوت کا خاتمہ۔ نہیں بغور کریے، توحید پہ حملہ، توحید پہ حملہ۔ یہ 3 کام یزید نے کیے ہیں، مگر جانے قربان ہو حسین مظلوم پر کہ حسین نے کہا میں اپنی قربانی سے
اس کے دوسرے منصوبے کو اگر پامال نہ کر دیا تو میرا نام حسین نہیں۔ اب آپ دیکھیں حسین، اور ہم لوگ جب مقصد بیان کرنے آتے ہیں حسین اس کے لیے گئے اس کے لیے گئے، یہ کیسا ہے بس ایسے ہی ہے سمجھیے۔ تو جیسے جاڑے میں گاؤں ہے، آپ لوگ خوب محسوس کریے گا، جاڑے میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک جگہ اس گاؤں میں بھی کہیں نہ کہیں مخصوص ہوگی جہاں پہ لکڑیوں کی لت کے لوگ آگ سیکتے ہیں، کوئلہ جلتا ہے تو دو چار لوگ کھڑے رہتے ہیں اور تگڑا ڈسکشن ہوتا ہے، ارے فلانوا کے گھر میں اور ایسا ہے اور ویسا ہے، ڈسکشن پورے گاؤں کا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہیں پہ ڈسکشن کربلا کے بارے میں ہونے لگا، ہو جاتا ہے۔ فرض کریے کہ ایک جہاں کوئلہ جلا تھا، چار لوگ کھڑے تھے، ایک بھیا پڑھا لکھا آدمی تھا، تین لوگ گاؤں کے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب کہنے لگے یہ بتاؤ اس سورجوا کس لیے نکلتا ہے؟ یہ سورج کے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے بات ختم ہو رہی، سورج کے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ایک صاحب جو بھروا ہوا لیے ہوئے تھے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے، کہ سورج کے نکلنے کا مقصد وہ جو ہمارا 5 بیگھہ کھیتوا جو گیلا پڑا ہے، 5 بیگھہ کھیت جو گیلا پڑا ہے، سورج اس لیے نکلتا ہے تاکہ سورج نکلے اور سوکھے اور ہم اس میں کھیتی کر سکیں۔ اچھا، یہ صاحب فارن رہتے تھے اور ابھی لگ رہا تھا کہ جلدی آئے، سینٹ ان سے مہک رہے تھے ایک دم، کہنے لگے کہ ارے فالتو بات کر رہے ہیں، وہ جو پتیلی ہم لے کے آئے ہیں باہر سے جس میں سورج کی تماست سے کھانا پکتا ہے، سورج اس لیے نکلتا ہے کہ تاکہ ہماری پتیلی پہ اس کی تماست پڑے اور ہمارا کھانا پک جائے۔ دیکھا آپ نے، ایک صاحب نے کیا کہا سورج کیوں نکلتا ہے؟ تاکہ ہمارا کھیت سوکھ جائے۔ ایک صاحب نے کیا کہا سورج اس لیے نکلتا ہے کہ تاکہ ہمارا کھانا پک جائے۔ اب ایک صاحب دعوت کے شوقین تھے، مگر فالتو بات کر رہے ہیں کہ جو شام کو دعوت ولیمہ ہے، ابھی کپڑا اپنا دھل کے ڈالا ہے، سورج اس لیے نکلے گا تاکہ کپڑا ہمارا سوکھ جائے، ماڑی وڑی ڈال کے بہترین ایک دم دعوت کے لیے پہنچے۔ یعنی ایک صاحب نے دیکھا سورج کے نکلنے کا مقصد کیا بتایا کہ ان کا کپڑا سوکھ جائے، ایک صاحب نے سورج کے نکلنے کا مقصد کیا بتایا کھیت سوکھ جائے، ایک صاحب نے کہا کہ ہمارا کھانا پک جائے، ایک صاحب نے کہا اب آپ عقل والے لوگ بیٹھے ہیں انصاف سے بتائیے کہ سورج کے نکلنے کا مقصد یہی ہے؟ غور کریے کہ سورج کے نکلنے کا ہدف یہی ہے۔ اتنے میں ایک پڑھا لکھا آدمی جو 10-20 سال قوم و نجف کی کتابوں کو چھان کے تھا، وہ کھڑا تھا، کہا چچا آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے، آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے، نہیں یہ دیکھیے یہی ہوتا ہے، آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں سورج کا یہ مقصد محدود نہ کریے کہ تم ہی بتاؤ سورج کیوں نکلتا ہے، کہ سورج کے نکلنے کا ایک مقصد ہے، نہیں غور کریے کہ سورج کے نکلنے کا بس ایک ہدف ہے، کہ وہ ہدف کیا ہے کہ سورج کے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کے، انسانیت کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے کے آئے، انسانیت کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے کے آئے۔ اور وہ تینوں لوگ کہنے لگے یہ جو ہمارا کپڑا سوکھا، یہ جو ہمارا کھانا پکا، یہ جو ہمارا کھیت سوکھا، اس نے کہا یہ سب صدقے میں ہے، یہ سب صدقے میں ہے، یہ سب صدقے میں ہے، غور کریے یہ سب صدقے میں ہے، یہ سب صدقے میں ہے، یہ سب صدقے میں ہے۔ ابھی یہ کہنے ہی لگے، اب جو لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین اس کے لیے گئے، اس کے لیے گئے، اس کے لیے گئے، کربلا میں حسین الوہیت کے تحفظ کے لیے گئے، صدقے میں نماز بچ گئی، روزہ بچ گیا، حج بچ گیا، یہ ساری ایک اور سلوات بھیج دیں مولانا کریم محمد۔ یہ سارے مرحلے کربلا کے ایک دن میں نہیں سمجھ سکتا کوئی اتنی آسانی سے۔ ابن عباس جیسا آدمی امام حسین کو روک رہا ہے، رسول کی بیوی ام سلمہ حسین کو روک رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ نہ جائیے، نہ جائیے۔ اچھا حسین ابھی سمجھائے کیا؟ حسین نے یہی کہا اس لیے جا رہے ہیں کہ خدا انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ 21ویں صدی میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، بتائیے کیا یہ جواب صحیح ہے کہ خدا انہیں دیکھنا چاہیے تو ویسے ہی ہو گیا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں خدا چاہتا تھا تو ہو گیا، نہیں تو بتا رہا ہوں، جیسے لوگ آج کہتے ہیں نا کہ ارے یزید کو آپ برا بھلا کیوں کہتے ہیں، کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟
خدا چاہتا تھا کہ حسین کا قتل اس کے ذریعے سے ہو، لہذا ہو گیا. اس میں یزید کی کوئی غلطی تھوڑی نہ ہے. نہیں غور کر رہے ہیں، اس میں یزید کی کوئی غلطی تھوڑی نہ ہے. خدا چاہتا تھا. نہیں غور کریے، خدا چاہتا تھا. ہم نے کہا بھائی تب اس پہ اگر ایک بات پہ ایگری ہو تو یہ بھی سن لو، خدا چاہتا تھا کہ اس خبیث پہ لعنت ہو. بات کو مانو. سلمہ روک رہی ہیں لیکن مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں. جتنوں کو حسین نے انتخاب کیا تھا، کوئی ایک ذات آ کے حسین مظلوم سے کہا ہو، جس نے سکینہ نے آ کے کہا ہو بابا نہ چاہیے، زینب نے آ کے کہا ہو بھیا نہ جائیے، ام لیلہ نے آ کے کہا ہو آقا نہ جائیے. کوئی ایک ذات اشارے اشارے میں اصغر نے کہا ہو بابا نہ جائیے. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جیسے آپ نے فضائل سن لیے، دو تین فقرے مصائب کو سنے اور ختم ہوا. اللہ تمام مریضان اسلام کو صحت و تندرستی دے. پروردگار یقین کریں جب فرش پہ بیٹھا کریے تو اپنی قسمت کو سنوارا کریے، اپنے لیے شرف سمجھا کریے کہ شہزادی نے ہمیں یہ فرش پہ بیٹھنا ہماری قسمت میں رکھا. ہائے رے وہ سیدہ جو اپنی ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ فرش پہ آ کے سکینہ کے ساتھ کہتی اے سکینہ یہ تیرے بابا کے اچھا دار ہے. سکینہ تڑپ کے کہتی تھی اشوفی اماں، دادی اماں، اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا اکثر نہ مارا جاتا. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک علی الخد الطریب، السلام علیک علی الاجساد العاریہ فی الفلوات. سلام. آئیے امام زمانہ کا وہ سلام کرے کہ امام زمانہ سلام کر رہے. ہمارا سلام اس جد مظلوم پر جس کے رخسار مٹی سے خاک آلود. آئیے ایک سلام کریں. میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، جب یاد آئے زارو قطار روئیے گا. سلام ان جسموں پر جو جسم جزاکم اللہ جزاکم اللہ. نہیں جب رویا کرو تو بابا سے بلند رویا کرو. نہیں اپنی آوازوں کو خالی ذرا کربلا والوں کو سوچا کرو کہ تم تو آزاد ہو، مگر جب سکینہ رو رہی تھی کبھی تازیانے. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. 10واں ہے حسین مظلوم کا. آئیے میں کچھ مصرے میرانیس کے پڑھ دوں، شاید آپ مجھ سے وابستہ ہو جائیں. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا واہ محمدہ. ارے اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا. ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر. ارے زینب نکل حسین طلبدار خواب. اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ.
اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار لنگی میں تجھ سے اے ذوالفقار لنگی میں تجھ سے حسین کو، نہیں نوجوانوں تم رو گریا کرو اس لیے کہ حسین مظلوم جیسی مصیبت کسی پہ نہیں تھی، آپ اللہ نہ کرے کہ ایسی غربت کسی پہ آئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اٹھائیے زیارت ناہیہ، اللہ اکبر، امام زمانہ سلام کر رہے ہیں، سلام حسین مظلوم پر، سلام جد مظلوم پر، اس وقت جب وہ چلے تو کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیں پوری طرح سے بڑا اہتمام کیا ہے انجمن والوں نے آپ کے لیے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، نہیں یہ ایسا ماحول ہوا کہ جیسے شام غریبان۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا مجھے طاقت دے آخری کچھ فقرے ادا کرنے کی اور ختم دعا ہے۔ اے عزادارو، کربلا میں چونکہ 10واں ہے حسین مظلوم کا، اور روایت کہتی ہے کہ کربلا میں جیسی رخصتی حسین کی تھی ویسی رخصتی کسی کی نہیں تھی۔ میری طرف دیکھیے تو کچھ فقرے آپ کے حوالے کر دو اور ختم دعا ہے۔ مقتل نے لکھا کہ جیسے رخصت حسین ہوئے ویسے رخصت کوئی نہیں ہوا۔ وہ کیسے، آپ کو مرحلہ بتاؤں کہ جب حسین، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب میں حسین کے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا، حسین خیمے میں گئے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قدموں میں کچھ لپٹے ہوئے بچے بآواز بلند کہہ رہے تھے، اے بابا، اے بھیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے حسین کو دیکھا، آسمان کی طرف رو کر کے حسین کہتے تھے، اللہ اے پروردگار حسین کی مظلومی پہ گواہ، حسین کی مظلومی پہ گواہ۔ نہیں، شاید آپ ابھی تک محسوس نہیں کر پائے، ورنہ تڑپ تڑپ کے روتے۔ حسین جیسے رخصت ہوئے، سب سفر پہ گئے ہو، لیکن اس انداز سے جیسے حسین نکلے کوئی نہ نکلا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حسین جب نکلنا چاہتے تھے، اتنے میں کوئی ذات ہے جو حسین کو اندر کھینچ لے، حسین کو اندر۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی بڑا ہے تو حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حسین کو پیچھے کر لے، لیکن حمید کہتا ہے کہ جب میری نگاہ حسین کے پیروں پہ گئی تو کیا دیکھا کہ کچھ بچے حسین کا دامن پکڑ کے پیچھے کھینچ رہے تھے، اے آقا نہ جائیے، اے بابا نہ جائیے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئی، بس میں ممبر سے نیچے آ رہا ہوں۔ آخری، اللہ اکبر، روایت ہے کہ حسین جیسے نکلے ویسے کوئی نہ نکلا۔ ہر شہید کے نکلنے کا انداز کیا تھا سنیے۔ جب اکبر نکلے چہرہ مقتل کی طرف، پشت خیمے کی طرف۔ عباس جب نکلے چہرہ مقتل کی طرف، پشت خیمے کی طرف۔ قاسم جب نکلے چہرہ مقتل کی طرف، پشت خیمے کی طرف۔ حسین کا انداز بالکل جدا تھا، میری طرف دیکھیے۔ حسین مقتل نے کہا کہ حسین کا انداز بالکل جدا تھا۔ جب حسین نکلے تو چہرہ خیمے کی طرف اور پشت مقتل کی طرف، اور ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، اے زینب، اے کلثوم، ارے خیمے میں جا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جب آپ روتے ہیں نا
تو سیدہ کی مدد کرتے ہیں, فاطمہ کی مدد کرتے ہیں, بی بی کی مدد کرتے ہیں. آئیے آخری فقرہ اور ختم دعا ہے کہ حسین جب نکلے, حسین کا یہ انداز اتنا انوکھا تھا. ہاں ایک بچی جو خیمے کے, اللہ اکبر, خیمے سے اتنی دور جا کے جو حسین کے گھوڑے سے لپٹی کہہ رہی تھی, اب مجھے مسائل کے فقرے نہیں پڑھنے, لیکن دو مصرے میرنیس نے پڑھے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, ارے میں رات کو مقتل میں چلے. جتنے بھی مومنین ہمارے اس بہاؤالدین پور موضع میں, سب سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ابھی آپ کے سامنے خیام حسینی کے مناظر کو پیش کیا جائے گا اور تابوت 18 عالم مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. آپ حضرات سب بنا کر خیام حسینی سے فرش اعلیٰ تک کھڑے ہو جائیں. نقابت شبیہ کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں عالی جناب مولانا ساغر باقری صاحب کو کہ وہ نقابت کریں. آپ حضرات سب بنا لیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس نقش سیرت سلطان مشرق, عباس دست بازوئے مولائے مغرب, عباس تشنگی میں سکینہ کے دل کا چین, عباس میرے کرب و بلا دوسرا حسین, تب کر وفا کی یاد میں اکسیر بن گیا, یوں کھپ گیا امام کی تصویر بن گیا. سواران مظلوم کربلا, ماتمداران حسین, انجمن والوں نے یہ اہتمام کیا اور مجھے حکم دیا ہے کہ مصائب کے فوراً بعد شبیہ مبارک جس کی آپ زیارت کریں گے, اور آخر میں جب تمام علماء مبارک آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر جائیں گے, جس میں بالخصوص 18 بنی ہاشم سے منسوب علم مبارک سجائے گئے ہیں جو آپ کے درمیان سے گزارے جائیں گے, خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اور آخر میں تابوت بیمار کربلا سید سجاد کا آئے گا, جی بھر کے پرسہ پیش کر لینا. ہاں سواران مظلوم کربلا اور یہاں کے نوجوانوں نے مقتل کا وہ منظر پیش کیا ہے جسے دیکھ کر کے آپ یقیناً گریہ کریں گے, کربلا والوں کو سلام کریں گے. سب سے پہلے جو علم مبارک آئیں گے جن کی آپ زیارت کریں گے, یوں تو علم مبارک بالخصوص مولا عباس سے منسوب ہوتا ہے, لیکن یہ 18 اولاد بنی ہاشم کے علم مبارک کی شبیہ آپ کی نگاہوں کے سامنے گزرے گی. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ایک ایک شبیہ کے تعارف کراؤں گا. ہاں بس چند فطرے مصائب کے سن لینا اور سواروں آنسو کے سائے میں علم کی زیارت کر لینا اور غازی کی وفا کو سلام کر لینا. اے غازی تیری وفا کو ہمارا سلام ہو. اسی علم کو دیکھ کر کے بچوں کی امیدیں بدھی ہوئی تھی, بیویوں کی ڈھارسیں بدھی ہوئی تھی. جب تک یہ علم کربلا میں بلند تھے نا, جب تک تمام بیویوں کی حسرتیں وابستہ تھیں, تب تک تمام بچوں کی امیدیں بندھی ہوئی تھی. لیکن جب یہ علم نہر فرات کے قریب پہنچا ہے نا اور ہچکولے کھانے لگا, ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کے تمام بچوں کو جمع کر کے یہ کہتی ہے, اے بچوں آج سکینہ تم سے اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے. ارے عباس کے علم سے اہل حرم کی اتنی امیدیں وابستہ تھی کہ زینب نے بھی تمام بیویوں کو جمع کیا. اے بیویوں آؤ, آج زینب بھی اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے جو مدینے سے چلتے وقت زینب نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا بھائی عباس کے بازو سلامت رہے تو اسی شان سے واپس مدینے تک لاؤں گی. لیکن آج میرا بھائی فرات کے کنارے گیا ہے پانی کی سبیل کرنے کے لیے, لیکن آج میرے بھائی کا علم ڈگمگا رہا ہے. جو قبل اللہ, آپ کی آواز گریہ بلند ہے.
خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر شہید جب جاتا تھا تو اپنا ایک پرچم لے کے جاتا تھا جنگ کے میدان میں. محاذ جنگ پہ اسی یاد میں 18 بنی ہاشم کے یہ پرچم نکالے جا رہے ہیں. کبھی علی اکبر کا پرچم آپ کے سامنے آئے گا, کبھی قاسم کا پرچم آپ کے سامنے آئے گا, کبھی اولاد علی کے پرچم آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن سوگوارو, جب بھی یہ تمام پرچم گزرے, کربلا کے شہیدوں کو سلام کر کے بالخصوص غازی کو سلام کرنا, اس لیے کہ یہ علمزاد عباس سے منسوب کر دیا تھا. حسین نے عباس کو علمدار کربلا بنایا تھا. اب وہ پرچم آہستہ آہستہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں. سوگوارو بوسہ دے دینا, کبھی علی اکبر کو سلام کرنا, کبھی قاسم کو سلام کرنا, کبھی اولاد محمد کو سلام کرنا. یہ 18 اولاد بنی ہاشم کے علم مبارک آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں. ارے یہی وہ علم ہے کہ جب خیام حسینی کی طرف حسین لے کر آ رہے تھے, سکینہ خالی کوزہ لیے ہوئے ہائے پیاس کا نعرہ بلند کر رہے تھے. اجرکم من اللہ علم مبارک کہ آپ زیارت کر رہے ہیں, مصاب ہو رہے ہیں, پوسا پیش کر رہے ہیں. بالخصوص غازی کو سلام کر لینا, کی وفا کو سلام کر لینا, اور آقا کو سلام کر کے یہ کہہ دینا, آقا کہ آپ کے بازو نہر فرات پہ قلم ہو گئے تو کیا ہوا, آج ہزاروں بازو سلامت ہے آپ کے اس علم مبارک کو اٹھانے کے لیے. سبحان مظلوم کربلا, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب بھی دنیا میں علم اٹھتا ہوگا یقیناً غازی دیکھ کر کے فخر محسوس کرتے ہوں گے اور دعائیں دیتے ہوں گے, اے علم کو اٹھانے والوں جوانوں, خدا تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے. جب یہ علم خیام حسینی میں واپس آیا تھا, ایک مرتبہ سکینہ نے کوزے پھینک دیے تھے, پھینک کر کے تمام بچوں سے یہ کہہ رہے تھے, اے بچوں اب اپنی امیدوں کو چھوڑ دو, میرا چچا نہر فرات پہ شانے کٹا کر سو گیا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے, ارے جب یہ خالی علم آیا 48 بچے ایسے تھے جو اپنا گریبان چاک کر کے ریت کو ہٹا کر کے جہنم زمین پاتے تھے, اپنا سینہ زمین کربلا پہ رکھ کے فرات کو رکھ کر کے کہتے تھے, عباس ہماری پیاس بجھ گئی. یہ کہہ کر 48 بچوں نے دم توڑ دیا تھا. دیکھو بل اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. سوگوارو, علم مبارک کی زیارت آپ نے کر لی. اب اس بیمار کربلا سید سجاد کا تابوت آنے والا ہے, جسے عصر عاشور کے بعد جس کی امامت کی پہلی شام ایسے ہوئی ہے, جو بارے امامت اٹھا رہا ہے تو جلتے ہوئے شعلوں سے نکل کر کے اپنی امامت کا اعلان کر رہا ہے. ارے وہ بھی اپنے پیروں سے چل کے نہیں نکل رہا ہے, بلکہ پھوپھی زینب کے کاندھوں پہ سید سجاد باہر آئے, اور پھوپھی نے جب یہ سوال کیا, اے بیٹا سید سجاد کیا حکم ہے, تم امام وقت ہو, ہم جل کے خیمے میں مر جائیں یا باہر نکل جائیں. اور ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا, پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے. اور یہ کہہ کر کے پھوپھی کے کاندھوں پہ بارے امامت پہلی مرتبہ سید سجاد جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے. ارے 11 محرم کی صبح آئی. اب وہ امامت کا سفر کیسے ہو رہا ہے, جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی, پیروں میں بیڑی, گلے میں خاردار پاؤں, پلا کر کے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. اس بیمار کربلا کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے. آہستہ آہستہ بوسہ دینا, اس لیے کہ بڑا زخمی امام ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتنے زخم ہو گئے تھے بیمار کربلا سید سجاد کے گلے میں توق کی وجہ سے, کہ جب یہ قافلہ رہا ہو کر کے قید خانہ شام سے واپس مدینہ آ گیا ہے, تو تاریخ یہ بتاتی ہے آہستہ آہستہ بوسہ لے کر کے آنسوؤں کے سائے میں تابوت کو رخصت کرنا. اور 2-3 فکرے بس سن لو. سوگوارو, اگر آپ کے احساس کی دنیا مدینے تک پہنچ گئے, آپ کے خیالات, آپ کے تصورات اگر مدینے تک پہنچ گئے, تو انشاءاللہ نصاب ہوں گے, اور پھر منہائے ماتمی کا سلسلہ ہوگا. سوگوارو
तारीख ये बताती है कि तौक ने इतने जख्म पैदा कर दिए थे कि बीमार करबला सैयद सज्जाद जब वापस मदीने आए हैं तो तारीख ये बताती है कि मदीने के बाहर ये काफिला ठहराया गया था जहां बीमार करबला अरे सानुओं में अपने सर को रखे हुए खैमे के बाहर बैठे थे। इतनी देर में एक मुनादी निदा ये दे रहा था कि ए सईद जरा रास्ते से हट जा, हुसैन की बेटी सोगरा अपनी फूफी से मुलाकात करने के लिए आ रही है। और एक मरतबा ये फिक्रा सुनना था कि सैयद सज्जाद खड़े होकर के कहते हैं अल्लाह आज ऐसा दिन आ गया कि बीमार करबला को उसकी बहन सोगरा न पहचान सकी। अरे जैसे ही आवाज को सुना एक मर्तबा समझ गई सोगरा कि ये तो मेरा भैया सैयद सज्जाद है, तड़प चाहती है कि गले लग जाऊं। एक मर्तबा बीमार करबला ने हाथों से इशारा किया, खुद को पीछे हटाया। सोगरा 2 कदम पीछे खड़े होकर कहती भैया सैयद सज्जाद, अरे 2 साल की जुदाई में ये हमारी मोहब्बत खत्म कैसे हो गई। अरे सैयद सज्जाद ने अपना गरेबान जाग करके दिखाया, ये सोगरा मोहब्बत खत्म नहीं हुई है, अरे बल्कि तौके खारदार से गले में इतना जख्म है कि मैं अब तुझसे गले नहीं मिल सकता। ए सोगरा करबला से कूफा, कूफा से शाम तक हालत